بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، کل ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کی۔ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور اللہ آپ اور ہم سب کے علم میں اس سے اضافہ فرمائے گا، آمین۔ ابلیس کی طرف سے مہلت کا مطالبہ اور انتقام کا اعلان۔ اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر ابلیس نے بارگاہ الہی میں قیامت ہونے تک مہلت کا مطالبہ کر دیا۔ اس کا یہ مطالبہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس نے کہا، مجھے اس دن زندگی کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے کہا کہ اے پروردگار، پس تو مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ مہلت کے مطالبے کے ساتھ ابلیس نے اپنے مکروہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، اگر تو نے قیامت تک مجھے مہلت دی تو میں ضرور اپنی ذلت و رسوائی کا انتقام لوں گا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو گمراہی کی چکی میں پیس پیس کر رکھ دوں گا، جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا ہے۔ البتہ جو کچھ لوگ میرے مکر و فریب اور گمراہی کی بچھائے ہوئے جال سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن حکیم میں ابلیس کا یہ عزم ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62۔ کہنے لگا، مجھے بتا تو صحیح کہ یہ وہ شخص ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو اور شیطان یہ بھی مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کو اور اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے اپنے قبضہ میں لے کر جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ ابلیس کا جواب۔ ابلیس کے انتقام کے عزم و اعلان پر اسے جواب دیا گیا کہ نکل یہاں سے، تو وسوسے ڈال کر اور مصیبت کی طرف بلا کر جسے راہ ہدایت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے۔ اپنے مکر و فریب کے تمام جال استعمال کر لے اور اپنے سواروں پیادوں کے سارے لشکر لے کر انسانوں پر چڑھائی کر دے۔ تو لوگوں کے مالوں میں اور ان کی اولادوں میں ان کا شریک ہو جا اور ان سے طرح طرح کے وعدے کرتا رہے۔ الغرض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، لیکن یاد رکھو جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی داؤ چلنے والا نہیں، وہ تیرے وسوسوں اور فریب کاریوں سے بچ کر گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ یہ جواب قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ دیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63، 64 اور 65۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت ہے، پس ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک دوزخ ہی تم سب کی پوری سزا ہے، اور جس پر بھی تیرا بس چل سکتا ہے تو اسے اپنی آواز سے ڈگمگا لے اور ان پر اپنی فوج لے کر سوار اور پیادہ دوستوں کو چڑھا دے اور ان کے مال و اولاد میں ان کا شریک بن جا اور ان سے جھوٹے وعدے کر اور ان سے شیطان دھوکہ و فریب کرے کہ سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا تسلط نہیں ہو سکے گا، اور تیرا رب ان اللہ والوں کی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ ابلیس کا پھسلانا، وسوسے ڈالنا اور معیشیت کی طرف بلانا، سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے تمام مکر و فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لے۔ مال و اولاد میں شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ مال یا اولاد کے متعلق ہو
ابلیس اس میں شریک ہے، مثلاً سود اور مال حاصل کرنے کے لیے دوسرے حرام طریقے، اور یوں ہی فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا، نیز زکوٰۃ نہ دینا، یہ وہ مالی امور ہے جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا، یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ ابلیس کے مطالبے کی منظوری۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی، البتہ اس کی مدت اس کے تقاضے کے مطابق قیامت کے دن تک کی بجائے پہلی بار سور میں پھونک مارنے جانے تک رکھی۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد ہوا بے شک تو مہلت دیے جانوں والوں میں سے ہے۔ اور سورہ حجر کی آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا جا بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے، وقت مقررہ کے دن تک، قیامت تک۔ چنانچہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ ابلیس بھی موت کا شکار ہو جائے گا۔ ابلیس کے عزائم۔ مہلت مل جانے پر ابلیس ملعون نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا، اے اللہ میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لے کر انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا، لوگوں کو کبھی طویل عمر کی، کبھی لذت دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ وغیرہ کی امیدیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور چوپالوں کے کان چیریں گے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، میں راہ ہدایت پر لوگوں کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جتھوں سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا اور آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف راغب کر دوں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہ رہیں گے۔ لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کروں گا، تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے خاص اور چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس ابلیس نے کہا پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا تاکہ انہیں راہ حق سے ہٹا سکوں، پھر میں یقیناً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور نتیجتاً تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ سورہ حجر آیت نمبر 39 اور 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابلیس نے کہا اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ خوشنما بنا دوں گا، اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رکھوں گا سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 39 میں ابلیس نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر یہ بات کی جو یقیناً اس کی جہالت تھی کہ اپنے اختیار کی نفی کیسے کر سکتا تھا، جبکہ خود اسے معلوم تھا کہ اس نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا تھا، یا پھر شیطان نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بے ادبی و گستاخی کے طور پر کی، اور یہ مفہوم بھی بعید نہیں کیونکہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر قرار دے کر نبی کا گستاخ تو ہو ہی چکا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ بن گیا، کیونکہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ تعالیٰ کا بھی کھلم کھلا گستاخ بن جاتا ہے۔ ابلیس کو جواب۔ ابلیس نے جب اپنے عزائم کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب بھی دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ابلیس تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اور سورہ حجر آیت نمبر 41 تا 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اخلاص ہی راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے، بے شک میرے اخلاص یافتہ بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا،
سوائے ان بھٹکے ہوئے ہوں کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی، اور بے شک ان سب کے لیے وعدہ کی جگہ جہنم ہے، جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے الگ الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام سے نکاح۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق۔ ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہ تھا جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عرض کیا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی کہ ان کا نام کیا ہے، جس کے جواب میں سیدنا آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرشتوں نے عرض کیا، ان کا نام حوا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی تخلیق کا مقصد۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں اور ان کی تنہائی دور ہو، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت نمبر 199 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ خفیف بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی۔ پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ گراں بار ہوئی تو دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں اچھا تندرست بچہ عطا فرما دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اور مہر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیے، ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر درود پڑھا، اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ مہر سے متعلق ایک اور اہم مسئلہ، درود پاک پڑھنے کو مہر شمار کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا، تلاوت کرنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن مجید یا علم دین پڑھانا اور حج و عمرہ کروانا عورت کا مہر شمار نہیں ہوگا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے فضائل سے نوازا، جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی۔ انسانوں میں سب سے پہلی عورت کا اعزاز آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے انسان اور بنی آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ بھی جنت میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مقرر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ام البشر یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی ماں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شجر ممنوعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کی دشمنی کے بارے خبر۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کے بارے میں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، اے آدم، یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے گا۔ اگر ایسا ہوا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی تمہیں جنت سے نکال کر زمین پر جانا پڑے گا، اور پھر وہاں اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جوتنے، کاشتکاری کرنے، دانہ نکالنے، پیسنے، پکانے کی محنت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے فرمایا، اے آدم، بے شک یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جنتی نعمتوں کی اہمیت کا بیان۔ انسان کو پیٹ بھر کر کھانا اور سیر ہونے کے لیے پانی مل جائے، نیز تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کا سایہ میسر آ جائے تو یقیناً یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نعمتیں جنت میں بغیر کسی محنت اور مشقت کے حاصل تھیں، اور انسان کو ان نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اسے یہ نعمتیں میسر نہ ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی دشمنی سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے نعمتوں کی اہمیت بھی بیان فرمائی کہ جنت میں آپ نہ بھوک محسوس کریں گے، نہ پیاس، اور نہ اس میں بے لباس ہوں گے، اور نہ آپ علیہ السلام کو دھوپ لگے گی۔ الغرض ہر طرح کا عیش و راحت جنت میں موجود ہے، اور اس میں محنت اور کمائی کرنے سے بالکل امن ہے۔ اور اگر آپ علیہ السلام جنت سے چلے گئے تو ان تمام نعمتوں کے حصول کے لیے آپ علیہ السلام کو محنت و مشقت کرنا پڑے گی۔ اس لیے آپ علیہ السلام ابلیس کے وسوسوں سے بچ کر رہیں۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 118 119 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے لیے اس جنت میں یہ راحت ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی اور نہ برہنہ ہوگے، اور یہ کہ تمہیں نہ یہاں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ ستائے گی۔ اہل جنت کا کھانا پینا بھوک پیاس کی وجہ سے نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں بھوک اور پیاس اصلاحاً نہ ہوگی، اور نہ ہی وہاں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی حاجت ہوگی، بلکہ جنت کے تمام کھانے اور مشروبات صرف لذت کے لیے ہوں گے، اور جنتی کا جب جو چیز کھانے پینے کو دل چاہے گا وہ فوراً حاضر ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مخصوص درخت کے پاس جانے سے ممانعت۔ ابلیس کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دینے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں ہی رہنے کا حکم دیا، اور کسی رکاوٹ کے بغیر کہیں سے بھی کھانے کی اجازت دی، البتہ ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حکم دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو، اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 میں بھی یہی بات مذکور ہے، اور یہاں جس درخت کے قریب جانے کی ممانعت فرمائی گئی وہ گندم کا درخت تھا یا کوئی اور، اس کا حقیقی علم اللہ ہی کو ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور وسوسہ شیطان۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں کینہ اور حسد پال لیا، اور انتقام کے متعلق سوچتا رہا، اور آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ چنانچہ موقع ملتے ہی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈالا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں جس کا پھل کھانے والے کو
دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور کیا میں تمہیں ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہیں ہوگی اور اس میں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس درخت کی یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور یوں وسوسوں کے ذریعے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام میں قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا ہمیشہ کی زندگی مل جانے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا، اور پھر یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھانے سے جو منع کیا گیا تھا، اس ممانعت کو محض مکروہ تہذیبی سمجھتے ہوئے اس میں سے کھایا تھا، یا پھر خاص ایک معین درخت کو ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھایا تھا، لیکن بہرحال یہ ایک اجتہادی خطا تھی جس میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بہرحال خطا ضرور ہوتی ہے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پس شیطان نے انہیں ایک خیال دلایا، وہ کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں قرب الہی کی جنت میں دائمی زندگی بسر کرنے کا درخت بتا دوں، اور ایسی ملکوتی بادشاہت کا راز بھی جسے نہ زوال آئے گا اور نہ فنا ہوگی۔ اور سورہ اعراف میں یوں بیان کیا گیا، پھر شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان کی نظروں سے پوشیدہ تھیں ان پر ظاہر کر دے، اور کہنے لگا، اے آدم و حوا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے نہیں روکا مگر صرف اس لیے کہ اس کے کھانے سے تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، یعنی علائق بشرہ سے پاک ہو جاؤ گے، یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، یعنی اس مقام میں قریب سے کبھی محروم نہیں کیے جاؤ گے۔ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا، بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پس وہ فریب کے ذریعے دونوں کو درخت کا پھل کھانے تک اتار لایا، سو جب دونوں نے درخت کے پھل کو چکھ لیا تو دونوں کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ تو ان کے رب نے انہیں ندا فرمائی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے نہ روکا تھا، اور تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 تا 22 تک۔ درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم و حضرت حوا کا حال۔ ابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنا ستر چھپانے اور جسم ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ درخت کا پھل کھانے کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کے حکم میں لرزش واقع ہوئی، اور جو شیطان نے جھوٹ بول کر پھل کھانے کے فوائد بیان کیے تھے وہ سب لا حاصل رہے، یعنی نہ فرشتہ بنے اور نہ ہی دائمی زندگی ملی۔ گویا جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا، سو دونوں نے اس مقام میں قرب الہی کے لازوال زندگی کے شوق میں اس درخت سے پھل کھا لیا، پس ان پر ان کے مقام ہائے ستر ظاہر ہو گئے، اور دونوں اپنے بدن پر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کو سمجھنے میں فرداً
گشت ہوئی سو وہ جنت میں دائمی زندگی مراد نہ پا سکے۔ حضرت آدم و حوا کو ندائے الہی۔ درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے عظمت و جلال سے خطاب فرمایا۔ قرآن حکیم کی سورہ اعراف آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس وہ فریب کے ذریعے دونوں کو درخت کا پھل کھانے تک اتار لایا، سو جب دونوں نے درخت کے پھل کو چکھ لیا تو دونوں کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں اور دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، تو ان کے رب نے انہیں ندا فرمائی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا نہ تھا؟ اور تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ممنوع کام کرنے پر عطا فرمایا اور کھلے شیطان کے دھوکے میں آنے پر تنبیہ فرمائی، اور اس عتاب کا مقصد بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا یہ اگرچہ حقیقی طور پر معیشیت نہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام پر عطا فرمایا گیا، کیونکہ عام نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ مراد یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ کام ہوا جو ان کی شان کے لائق نہ تھا، اس لیے عطا فرمایا، اور یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے منافی نہیں، کیونکہ جان بوجھ کر حکم الہی کی نافرمانی کرنا انبیاء علیہ السلام کے حق میں محال ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بھلا دیا جائے۔ اس کے علاوہ ممنوع درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ کی کچھ تکوینی حکمتیں بھی تھیں کہ درخت کا پھل کھانے سے متعدد حکمتیں تھیں، جیسے مخلوق کا وجود میں آنا اور دنیا کا آباد ہونا وغیرہ، اور اس عظیم حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا حکم بلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اعتراف خطا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، جسے قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بعض علماء کے نزدیک اعتراف و خطا جنت میں ہوا اور بعض علماء کے نزدیک زمین پر آمد کے بعد ہوا۔ نیز اس آیت میں اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد گناہ کرنا نہیں بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے، اور اس طرح جنت کی رہائش چھوڑ کر زمین پر آنا پڑا اور وہاں کی آرام کی زندگی کی جگہ مشقت کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن کیوں بنا؟ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام دیکھا تو وہ ان سے حسد کرنے لگا، اور اس حسد کی بنا پر وہ آپ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس جنت میں رکھا گیا؟ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی مشہور جنت میں رکھے گئے تھے جو بعد قیامت نیکوں کو عطا ہوگی۔ وہ کوئی دنیاوی باغ نہ تھا۔ اس کی بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس جنت میں تمہیں دھوپ پہنچے گی، نہ ہی بھوک پیاس، اور یہ صفات باغات جنت کے ہی ہیں، جبکہ دنیاوی باغ خواہ کتنا ہی گھنا کیوں نہ ہو اس میں دھوپ ضرور ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پورا باغ ڈھکا ہو اور اس میں اصلاً دھوپ نہ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ وہ ممنوع درخت کے پاس نہ جائیں، لیکن یہ حکم انہیں پوری طرح یاد نہ رہا اور آپ علیہ السلام ممنوع درخت کے پاس چلے گئے، لیکن اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا قصد نہ تھا۔
اس حوالے سے قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور در حقیقت ہم نے اس سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم فرمایا تھا، سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں بالکل نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا، یہ محض ایک بھول تھی۔ اس مذکورہ آیت میں صراحتاً ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ممنوعہ درخت سے نہیں کھایا، بلکہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا حکم پوری طرح یاد نہ رہنا تھا، اور جو کام سہون ہو وہ نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی مواخذہ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کبیرہ گناہوں سے متلقن اور گناہ صغیرہ کے عمدن ارتکاب اور ایسے امر سے جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو اور مخلوق کے خدا ان کے باعث ان سے دور بھاگے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت اور مغرور لوگوں کی شان اور مرتبہ کے خلاف ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی کی نسبت کرنے کا شرعی حکم۔ تلاوت قرآن کریم یا قرأت حدیث مبارکہ کے سوا اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام یا کسی بھی نبی کی طرف سے معصیت کی نسبت کرنا، یعنی خدا نخواستہ فلاں نبی نے گناہ کیا یا فلاں نبی گناہ گار ہے کہنا سخت حرام ہے، بلکہ علماء کرام نے اسے کفر بتایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد اور قبولیت۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں اکٹھے جنت سے زمین پر اتر جاؤ، یہی حکم حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود ان کی اولاد کے لیے بھی تھا، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرمایا گیا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے، دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے، نیز زمین میں تمہیں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے، اسی میں تم لوگ زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اور اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدبخت ہوگا، کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں حق کے راستے سے بہکنے کا نتیجہ ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے برحق رسول کی پیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے، وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اسی گمراہی کے عذاب و وبال سے نجات پائے گا، اور میری ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو نہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے۔ قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں یہ باتیں ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد باری ہوا تم سب نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں معین مدت تک جائے سکونت اور متاع حیات مقرر کر دیے گئے ہیں۔ گویا تمہیں زمین میں قیام و معاش کی دو بنیادی حق دے کر اتارا جا رہا ہے، اس پر اپنا نظام زندگی استوار کرنا۔ ارشاد فرمایا تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے، اور قیامت کے روز اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر جب میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت وحی آ جائے، سو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد نصیب ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38-39 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو مجھے بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا
نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمین پر اترنے کے مقامات اور ملاقات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو تلاش کرنے نکلے اور عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی کے بعد 9 ذی الحج کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں میں تعارف ہوا، اس لیے اس دن کو نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات یعنی پہچاننے والی جگہ معروف ہوا۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی کیفیت۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و رجوع کرنے کے لیے ایک عرصہ دراز تک روتے رہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کی گریہ زاری کو حضرت آدم علیہ السلام کے رونے سے موازنہ کی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ و زاری کے برابر نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا مقام۔ بعض علماء کے نزدیک جنت میں ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لرزش سے توبہ کر لی اور اسے وہیں قبول کر لیا گیا تھا، اور زمین پر آپ علیہ السلام کی گریہ زاری و عاجزی و انکساری کی بنا پر تھی، اور بعض علماء کے نزدیک زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ استغفار میں مشغول ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ اور توبہ کے کلمات۔ ایک عرصہ دراز تک گریہ و زاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کچھ کلمات الہام فرمائے، اور جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 38 اور 39 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے جنہیں قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اتحادی خطا ہوئی تو انہوں نے عرش کی طرف اپنا سر اٹھایا اور عرض کی، اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں
اس ہستی سے زیادہ کسی کا مقام اور مرتبہ نہ ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے آدم، یہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد میں سب سے آخری امت ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی توبہ کی تھی اور ان کی توبہ بھی قبول فرمائی گئی۔ البتہ قرآن کریم میں صرف حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آدم علیہ السلام کے تابع تھی، اور جب متبوع کا ذکر کیا جائے تو تابع کا ذکر اس کے ضمن میں نہیں آتا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر اتارے جانے کی حکمت۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرانا مخصوص درخت سے نہ کھانے پر معلق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ یہ دونوں اس درخت سے کھائیں گے تو یہ کام مبرم یعنی ہو کر ہی رہنا تھا، اور جو چیز مبرم پر معلق ہو تو وہ بھی مبرم ہوتی ہے یعنی ہو کر رہتی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت سے نکالنا اور ان پر غضب فرمانے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی عزت و شرف میں اضافے کی وجہ سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی پھلوں اور صنعت کاری کی عطا ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں جنت کے پھل عطا فرمائے اور ہر چیز کی کاراگری سکھائی، اور تمہارے لیے یہ دنیاوی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ یہ دنیاوی پھل متغیر ہو جاتے ہیں لیکن جنت کے پھل متغیر نہیں ہوتے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ایک اہم واقعہ رونما ہوا جسے قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1: اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان میں دستور نکاح۔ روایات میں ہے کہ سیدہ حوا علیہ السلام 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ بچے جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے چاہیے، کسی اور جنس سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ کوئی اور صورت ہی نہ تھی۔ انہی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کا اپنی بہن سے نکاح کا مطالبہ، حضرت آدم علیہ السلام کا اسے مشورہ۔ روایات میں ہے کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اکلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیعوزہ کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیویزا سے اور حابیل کا اکلیمہ سے کروانا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اکلیمہ کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے،
اور اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی تھی۔ حابیل کی قربانی کی مقبولیت۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتے تھے۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے رضائے الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اقلیمہ کے حقدار قرار پائے۔ قابیل کی حابیل کو قتل کی دھمکی اور حابیل کا جواب۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل نے کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قربانی قبول نہ ہوئی، اور اس طرح تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا مطلب تھا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی اور توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہ گار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا سابقہ گناہ یعنی والد محترم کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلے کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے۔ قرآن حکیم میں حکایات کا یہ حصہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 تا 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نبی مکرم نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ایک کی قربانی پیش کی، سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے حابیل سے حسداً و انتقاماً کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول کرتا ہے، اور اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے گا تو پھر بھی میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو اور میرا گناہ قتل اور تیرا اپنا سابقہ گناہ جس کے باعث تیری قربانی نامنظور ہوئی سب تو ہی حاصل کر لے، اور پھر تو اہل جہنم سے ہو جائے گا، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ تاریخ انسانی کا پہلا قتل۔ حابیل کے خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقہ سے قتل کر دیا اور یوں دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھا لیا۔ اس حوالے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر اس قابیل کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی حابیل کا قتل آسان اور مرغوب کر دکھایا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ لاش چھپانے میں کوے کی مدد۔
حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران و پریشان ہوا کہ اب اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا۔ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کرید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے جتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ پھر قابیل نے زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ اس حوالے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل کا عبرت ناک دنیاوی انجام۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا، اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرح کر دیا، جس طرح سورج گھومتا ہے اس طرف اس کا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن فضالہ رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل زائل اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ قابیل کا اخروی عذاب۔ قابیل کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی جان کا ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون نہ حق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پہلا ظلماً قتل ایجاد کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن قابیل کو قتل کے گناہ کی سزا ملے گی، اور ان قاتلین کے گناہ قتل کی بھی سزا ملے گی جو قیامت تک کسی کو نہ حق قتل کر کے جان سے ماریں گے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی تنہا ولادت اور اس کا سبب۔ حابیل کے قتل کے کچھ عرصہ بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے شیش علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، یعنی ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جس کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ علامہ ابو عبداللہ بن محمد بن عبد الباقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہستی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے قبل حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھا، اور آپ کہ ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، جو کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، جس میں 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے،
تو آپ کی عمر 960 سال ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کی عمر مبارک 930 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور تہجیز و تکفین کے حوالے سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے بیٹے آپ کے لیے جنتی پھل تلاش کرنے نکل گئے اور انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ ان کے علاوہ ان کے پاس کدھاڑے، پھوڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ اے آدم کے بیٹو، تم کیا چاہتے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ یا یہ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد محترم بیمار ہیں اور انہیں جنتی پھل کھانے کی خواہش ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ پھر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو انہیں دیکھ کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہچان لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ اور میرے اور فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کر دو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، قبر کھودی اور لحد تیار کی اور پھر آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو قبر میں اتارا۔ پھر اینٹیں لگائیں اور قبر کے اوپر مٹی ڈال دی اور فرمایا اے اولاد آدم، تمہارے لیے تہجیز و تکفین کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام میں دفن۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے مقام سے متعلق مورخین کا اختلاف ہے۔ معروف اقوال کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اسی پہاڑ کے پاس دفن کیا گیا تھا جس پر آپ علیہ السلام جنت سے اترے تھے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جبل ابو قبیس کے پاس دفن ہے، اور بعض علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جسد مبارک ایک تابوت میں رکھ لیا اور پھر انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور شیطان کو سیاہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تمہارے سامنے بیان کیا گیا ہے، یعنی مٹی سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنی شان کے لائق اپنے دائیں ہاتھ سے ان کی پشت کو ملا تو اس سے مخصوص صورت میں ان کی اولاد نکلی، تو فرمایا کہ میں انہیں جنت کے لیے بنایا ہے، یہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت ملی، ان سے ان کی اولاد نکلی تو فرمایا کہ میں نے انہیں آگ کے لیے بنایا ہے، یہ لوگ جہنمیوں والے کام کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمل کی کیا ضرورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ جب بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جنتیوں کے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے، اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، اور جب بندے کو جہنم کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جہنمیوں والے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنمیوں کے کاموں میں سے کسی کام پر مرتا ہے جس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر اپنی شان کے لائق ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی روحیں نکلیں جنہیں اللہ تعالیٰ
قیامت تک پیدا فرمانے والا ہے، اور ان میں سے ہر انسان کی 2 آنکھوں کے درمیان نور کی چمک دی۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ تمہاری اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کے درمیان چمک پسند آئی، عرض کی کہ یا رب العالمین یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب ان کی عمر کتنی مقرر فرمایا؟ ارشاد فرمایا گیا 60 برس۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب میری عمر سے 40 سال انہیں بڑھا دیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 39 سالوں کے علاوہ پوری ہوئی تو ان کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی نہیں۔ فرمایا گیا کہ وہ آپ نے اپنے فرزند داؤد علیہ السلام کو نہیں دے چکے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے یاد نہ ہونے کی بنا پر انکار کیا تو آپ علیہ السلام کی اولاد انکار کرنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے کہ درخت سے کھائے گئے، لہٰذا آپ علیہ السلام کی اولاد بھولنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہادی خطا کی تو آپ علیہ السلام کی اولاد خطائیں کرنے لگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایمان والے جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمارے رب کی بارگاہ میں کوئی ہماری سفارش کر دے۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے والد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کی تخلیق فرمائی اور آپ علیہ السلام کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا۔ یہ فضائل یقیناً برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا آدم علیہ السلام شفاعت کی ابتدا نہیں کریں گے بلکہ اپنا عذر پیش کریں گے اور بالآخر شفاعت کی ابتدا کا معاملہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی آ کر شروع ہوگا۔ معزز سامعین، یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ، اور ان کی زندگی مبارکہ کیسے شروع ہوئی، کیسے ختم ہوئی، ان کی زندگی مبارکہ میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے آپ سب دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو عین دین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرہ۔